نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الہی آمین۔ چاند دیکھنے کے مسائل میں ہم نے مسئلہ نمبر 26 تک پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ مسئلہ نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ کس کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں؟ مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہ گواہی کس کی تھی؟ شوال کے چاند کی تھی یا رمضان کے چاند کی تھی؟ رمضان کے چاند کی تھی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی گواہی بھی کافی ہو سکتی ہے رمضان کے لیے۔ یعنی اگر کوئی شخص آ کر کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو معاملات اسی اعتبار سے کر لینے چاہیے۔ تو کیا ہر ایک کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا؟ ہر کوئی آ کے کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں، ہر ایک کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی تحقیق کی جائے گی۔ ہمارا دین اسلام اس کا ایک معیار مقرر کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہو؟ مسلمان ہو، عادل ہو، قابل اعتماد ہو، متقی ہو، اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ باقاعدہ پوری تحقیق کی جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، یا کوئی فون کال پہ بھی بتا دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ باقاعدہ پوری تحقیق کی جائے گی اس کی، اور غیر مسلم کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، وہ معتبر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، گواہی کے بارے میں جو آپ کو بتایا گیا کہ ایک مسلمان کی گواہی بھی کافی ہو سکتی ہے، تو گواہی دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، کہ جھوٹی گواہی نہ دے، اور گواہی قبول کرنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگوں کا، وہ جو گواہ آ رہا ہے اس کا تزکیہ بھی کرے گا اور حالات کو وہ دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ ایک سچا آدمی جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح ہوگا تو اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، جو کہ سچا بھی ہوگا، معتبر بھی ہوگا اور عادل بھی ہوگا، ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو ایسے آدمی کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، اور غیر مسلم کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ پہلے کی بات تھی کہ اس وقت ایسے کوئی وسائل نہیں تھے، تو ایک مسلمان کی گواہی بھی کافی سمجھی جاتی تھی چاند کے لیے۔ تو لوگوں کی گواہی دینے پر مہینہ شروع بھی کیا جاتا تھا اور مہینے کا اختتام بھی کر دیا جاتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہماری جو رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے، ہم اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ اعلان کرے گی کہ چاند نظر آیا ہے تو ہم رمضان کا مہینہ سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 28، رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے کہا کہ دوسری رات کا لگتا ہے۔ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے دوسری رات کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ کس نے پوچھا؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں رات کو دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر چاند بڑا بھی نظر آ رہا ہے تو وہ کس کا چاند ہے؟ وہ پہلی رات کا ہی چاند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، کسی نے کہا ہے کہ تیسری رات کا چاند ہے اور کسی نے کہا ہے کہ دوسری رات کا چاند ہے، تو ہم کیا کریں اس مسئلے میں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی پیاری بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاند کو جب دیکھو تو اس میں شک میں نہ پڑو کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ تمہیں اس کو دکھانے کے لیے چھوٹا یا بڑا کر دیتا ہے۔ تو بڑا اور چھوٹا کب ہوتا ہے یہ چاند؟ مثال کے طور پر رویت ہلال کمیٹی نے ہمیں کہا کہ چاند آج نہیں دکھا، ہم عید انشاءاللہ ایک دن چھوڑ کر منائیں گے، ٹھیک ہے، کل عید نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کر انشاءاللہ عید منائیں گے۔ ہم نے جب ایک دن چھوڑ کر عید منائی تو چاند تھوڑا بڑا نظر آیا، تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو دوسری رات کا چاند ہے، کل عید ہو گئی تھی۔ ہوتی ہے نا یہ باتیں، اور پھر وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ بحث شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ چاند بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہاں بحث کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ اللہ تمہیں دکھانے کے لیے اسے بڑا یا چھوٹا کر دیتا ہے، شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی معاملے میں ہمیں شریعت شک کی اجازت نہیں دیتی، شریعت بالکل بھی شک نہیں چاہتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ اختلاف دیکھا تو فرمایا کہ شک میں مت رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایسا مسئلہ ہوا کہ چاند بڑا یا چھوٹا ہو تو اللہ تمہیں دکھانے کے لیے بڑا یا چھوٹا کر دیتا ہے، تو اختلاف میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کا اعلان نہیں ہوتا، حالانکہ ہم بالکل انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی چاند کا اعلان ہو، اور چاند نہیں نظر آتا۔ تو یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اسی لیے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت۔ جب حکومت اعلان کرے گی تو ہم عید منائیں گے یا رمضان کے روزے اسٹارٹ کریں گے، اور ہمارے پاس تو خیر وہ آنکھیں بھی نہیں ہیں کہ جو ہم اتنی دور تک دیکھ سکیں۔ ہلال کمیٹی جو ہے وہ باقاعدہ پورا ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھتی ہے، پورا معائنہ کرتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ اعلان کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا۔ اب چاند نظر نہیں آیا، خواہ مخواہ کیوں اعلان کرے کہ چاند ہو گیا ہے؟ کیوں کوئی اپنے اوپر یہ گناہ لے کہ چاند ہو گیا ہے؟ تو اس کا بھی تو گناہ ہے نا۔ تو اس میں ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے یا تیسری رات کا چاند ہے۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے بات پھیلاتا بھی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، باقی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں، مسئلہ نمبر 29۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ رواہ ترمذی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: یا الہی ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ کس کے ساتھ؟ امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بعض روایات میں اہللہ کی جگہ اہلہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اور بالیمن کی جگہ بالامن کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس کو جو دعا یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، تو دونوں صحیح ہے۔ کون کون پڑھتا ہے یہ دعا؟ الحمدللہ کافی لوگ پڑھتے ہیں۔ ویسے کئی لوگ نا ایسے ہیں جو اس کی ضرورت کو نہیں سمجھتے
اور یہ وہ سنت ہے جسے بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے۔ لوگ چاند دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو چلے دعا پڑھتے ہیں، باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ چاند نظر آیا ہے رمضان کا، رمضان مبارک، عید مبارک، میسیجز کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یا پھر محرم کا چاند نظر آیا تو کیا کہتے ہیں؟ نیا سال مبارک۔ دعا نہیں پڑھتے، دعا ان کو یاد نہیں ہوتی، یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ حالانکہ دینی چاہیے، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے دیں، لیکن دعا تو پڑھیں نا۔ تو یہ چیزیں عبادت سے نکل کر روٹین میں آ گئی ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا میں دیکھیں کہ ساری چیزیں کہہ لیں کہ پوری خیر سمیٹ لی گئی ہے اس دعا میں، کہ سارا مہینہ ہمارے لیے امن والا ہو۔ کیسا ہو؟ امن والا ہو، برکت والا ہو۔ اب امن کہاں کہاں ہو؟ ہمارے قول میں ہو، ہماری سوچ میں ہو، ہمارے عمل میں امن ہو، شر سے سلامتی والا ہو سارا مہینہ، کوئی دکھ یا بیماری نہ آئے اس مہینے میں، ہماری زندگی میں ایمان اور اسلام ہو، یعنی ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو باقی بھی رکھے۔ تو اس سے زیادہ ہم اور کیا مانگ سکتے ہیں اپنی دعاؤں میں مہینے کے اسٹارٹ میں ہی؟ یہ تو اچھا ہے کہ ہمیں یہ دعائیں بتا دی گئیں، ورنہ تو ہمیں دعا مانگنے بھی نہ آتی۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی چاند بھی پابند ہے اور ہم بھی پابند ہیں، کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور یہ اس عقیدے کی بھی تردید ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند کا انسان کی تقدیر، اس کی بھلائی اور برائی میں دخل ہوتا ہے، حالانکہ چاند کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ چاند میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، چاند میں کوئی نحوست نہیں۔ اور ہماری زندگی کے خیر اور شر کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، چاند نہیں کرتا۔ ہم دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں، چاند سے نہیں کر رہے۔ تو امن کو زندگی میں لانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے، چاند نہیں۔ اچھا، یہ جو دعا ہے یہاں جو بتائی گئی ہے، یہ دعا صرف رمضان کے لیے خاص ہے، رمضان کے مہینے میں پڑھنی ہے؟ بلکہ یہ دعا ہر مہینے کے آغاز میں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور کون سی دعا پڑھیں گے؟ یہی والی دعا پڑھیں گے۔ اب محرم کا چاند دکھ رہا ہے یا ربیع الاول کا چاند دکھے یا تو ذی الحجہ کا چاند دکھے، اس کی کوئی الگ دعا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو کہ اس سے بہت بڑی ہیں، جو ہم یاد بھی کریں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، الفاظ بھی تھوڑے سے مشکل ہے، اور وہ یاد بھی نہیں کرنی ہمیں، کیونکہ وہ سنت سے ثابت بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں پڑھنی۔ جو دعا ہمیں سنت سے ثابت ہے وہ بتا دی گئی ہے کہ کون سی دعا ہمیں پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ ہم یہی والی دعا پڑھیں گے۔ اب اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا، کوئی آ کر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی چاند آج ہو گیا ہے، تو کیا کریں گے؟ دعا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ ویسے تو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی ہے نا، اب چاند نظر نہیں آ رہا تو پھر بھی کوئی آ کر کہہ دیتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند نظر آ گیا ہے تو دعا پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ ہم دعا ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ دعا یاد کرنی ہے انشاءاللہ، اور جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے اور بہت اچھی دعا ہے، خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم باہر سفر میں ہوتے ہیں یا باہر کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی چاند نظر آ گیا، کبھی پہلی رات کا چاند بھی فوراً سے نظر آ جاتا ہے، اور وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، تو راستے میں نظر آ جائے تو راستے میں پڑھ لیں۔ اچھا، یہ جو دعا ہے یہ ہر چاند دیکھنے پر کیوں مانگنے کو کہا گیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح دن کا آغاز ہوتا ہے نا، تو ہم صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو خود کو سلامتی اور حفاظت میں رکھنے کے لیے ہم صبح اور شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، اسی لیے ہر ماہ کے آغاز پر بھی اس دعا کو مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پورا مہینہ ہمارا امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو بہت خوشی اور دعاؤں کے ساتھ ہر مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ اللہ کے حفظ و امان میں بھی آ جائیں گے، ہمارا مہینہ امن سے گزرے گا، اور ہماری ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے اس کی۔
اچھا، یہاں جو بات بتائی گئی کہ میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، یعنی چاند کا رب بھی ایک ہے اور ہمارا رب بھی ایک ہی ہے، تو دونوں میں ایک چیز کامن ہے نا۔ اب کچھ مذہب ایسے ہیں جن میں چاند کو پوجا بھی جاتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ہندوازم میں پوجا جاتا ہے نا چاند کو، بلکہ یہ تو کیا ہے، چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے دکھائے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا کہا تھا انہوں نے چاند کو دیکھ کر؟ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب یہ چاند غائب ہو گیا تو پھر کیا کہا؟ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو چاند ہمارا رب نہیں ہے، ہم چاند سے دعائیں نہیں مانگ رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ دیکھیں گے، مسئلہ نمبر 30۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کیے جائیں اور چاند دیکھ کر روزے کا اختتام بھی کیا جائے۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا، کینیڈا میں روزہ ہو گیا، تو ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی ایک وجہ ہے نا کہ چاند ہمارے مقام پر دکھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارا روزہ نہیں ہوا۔ اب یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ چاند ہمارے مقام پر دکھا ہے یا نہیں دکھا، تو یہ ضروری چیز ہے کہ ہمارے مقام پر چاند دکھنا چاہیے، اس کو دیکھ کر ہی ہم اپنے روزے سٹارٹ کریں گے اور اس کو دیکھ کر ہی ہم اپنے روزے کا اختتام بھی کریں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں گے، مسئلہ نمبر 31۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے انہیں قریب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا۔ حضرت قریب کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ کس نے بھیجا ان کو؟ ام فضل، جو کہ کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ایک غلام ہیں، پھر بھی ان کی جو روایت ہے ان کو قبول کیا گیا ہے، یعنی معتبر راوی ہیں۔ اب قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، کسی کام سے بھیجا تھا نا ام فضل نے۔ اب وہ قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں نے جمعے کی رات چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا۔ کس سے دریافت کیا؟ قریب سے، جو ان کے غلام ہیں ان سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ یعنی خود تم نے بھی دیکھا تھا یا پھر یہ صرف خبر ہے؟ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا پھر اس سے پہلے چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا، کس نے عرض کیا؟
غلام نے عرض کیا، ٹھیک ہے، قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ اچھا، یہ حضرت امیر معاویہ کون تھے؟ یہ حضرت امیر معاویہ تھے، اس وقت کے امیر المؤمنین تھے اور اسلامی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ ان کی رویت کو کافی نہیں سمجھتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے چاند کے اعتبار سے معاملات کریں. اب ایسے لوگ جنہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ملک سے دوسرے ملک آنے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے، باقی لوگوں کو نہیں آتی. جو ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں، ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے. اور بعض دفعہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں رمضان کے آغاز یا اختتام پر آتے ہیں یا جاتے ہیں تو ان کے روزے یا تو 28 رہ جاتے ہیں یا بعض دفعہ 31 ہو جاتے ہیں. حالانکہ 31 کے روزے نہیں ہوتے، نہ 28 کے روزے ہوتے ہیں. تو وہ پھر کیا کرے؟ ان کے لیے حکم ہے کہ جس ملک میں بھی جائیں گے، اگر وہاں ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، جس ملک میں بھی جائیں گے اگر وہاں رمضان ختم نہیں ہوا تو وہاں جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ وہ روزے رکھیں گے، چاہے وہ سفر کرنے سے پہلے اپنے ملک میں اس ملک سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھ چکے ہیں. اسی طرح امکان بھی ہے کہ ان کے روزے 30 کی بجائے کتنے ہو جائیں گے؟ 31 ہو جائیں گے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن ان کے لیے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ عید الفطر کرنا ضروری ہوگی. کیوں ضروری ہے عید الفطر ایک ساتھ کرنی؟ کیونکہ یہ اجتماعی عمل ہے، انفرادی نہیں ہے. اس سے پہلے وہ روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی وہ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ رکھیں، یا نفلی روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ بھی امکان ہے کہ جب وہ دوسرے ملک جائیں گے تو وہاں ہلال شوال نظر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری سچویشن ہے، دوسرا مسئلہ ہے. اگر وہ دوسرے ملک جائیں گے تو وہاں پر شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، جبکہ ان کے روزے کتنے ہوئے ہیں؟ 28 ہوئے ہیں. تو اس صورت میں بھی ان کے لیے عید الفطر سب کے ساتھ ہی کرنی ضروری ہوگی. تو یہ ایک روزے کی قضا پھر کب دیں گے؟ رمضان کے بعد میں دیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ نے پاکستان میں اپنے رمضان کا آغاز کیا ہے، کہاں کیا ہے آپ نے اپنے رمضان کا آغاز؟ پاکستان میں. اب آپ رمضان کے آخر میں بالکل سعودی عرب چلے جاتے ہیں عمرہ وغیرہ کے لیے، تو وہاں کی چاند کی تاریخ میں اور یہاں کی چاند کی تاریخ میں فرق ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے. اب آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ سعودی عرب میں جو تاریخ ہو اس کے اعتبار سے رمضان کے روزے وہاں بھی پورے کرنے ہیں اور اسی اعتبار سے عید بھی منانی ہے، ٹھیک. اب آپ وہاں گئے ہیں تو وہاں 29 روزے ہیں. اب آپ وہاں گئے ہیں تو آپ کے کتنے؟ 29، اور وہاں کتنے روزے ہو گئے؟ 30 روزے ہو گئے ہیں. اور پاکستان میں بھی 30 کا اعلان ہوا ہے کہ 30 روزے ہی کریں گے. تو آپ کے کتنے ہوئے ہیں؟ 29 ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کے حساب سے شروع کیے ہیں اپنے روزے. تو اب آپ وہاں جا کر ان کے اعتبار سے عید منائیں گے، اور جو ایک روزہ آپ کا چھوٹ جائے گا اس کا کیا کریں گے؟ بعد میں قضا دیں گے، ٹھیک ہے. عید کے بعد آپ اپنا ایک روزہ پورا کریں گے، صحیح ہے، وہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، فی الحال عارضی طور پر چھوڑنا ہے. اگر آپ کا ایک روزہ زیادہ ہو جاتا ہے، اب وہ کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ مثلا آپ کسی ایسے ملک میں گئے ہیں یا سعودی عرب سے پاکستان آئے ہیں. پہلے آپ کہاں گئے تھے؟ پاکستان سے سعودی عرب گئے تھے. اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سعودی عرب سے پاکستان آ رہے ہیں. عموماً لوگ ایسا ہوتا ہے کہ عید منانے کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں نا، تو اب آپ وہاں ایک روزہ پہلے ہو گیا ہے وہاں پر آپ کا، اور یہاں ابھی کتنے ہوئے ہیں؟ 29 ہوئے ہیں. اب وہاں 30 ہو گئے ہیں آپ کے پورے روزے، اور آپ کے یہاں 29 ہیں. تو اس اعتبار سے آپ نے روزے مکمل کرنے ہیں، اور جو آپ کو ایک زائد جو روزہ رکھنا ہے نا وہ آپ کا نفلی روزہ ہو جائے گا. اور اگر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ رکھنا چاہیں تو رکھیں، نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، کوئی زبردستی نہیں.
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اس مہینے میں قضا روزے چھوٹے ہیں تو آپ اپنی قضا کی نیت کر لیں کہ آپ کو اس رمضان کے مہینے میں ہی آپ کا ایک قضا روزہ رکھنے کا موقع مل گیا، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہے آپ کو کہ ایک روزہ کب زیادہ رکھنا ہے، ایک روزہ کب نہیں رکھنا، آپ نے کب آپ نے عید منانی ہے، کب نہیں منانی، اتنا کلیئر ہے؟ ہمیں جو اسلامی کیلنڈر دیا گیا ہے نا، اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے چاند کا حساب لگائے اور اپنے جو بھی معاملات ہیں اس اعتبار سے کریں۔ اب اگر ایک جگہ چاند دکھا ہے تو دوسری جگہ کے لوگ روزہ رکھیں گے؟ سعودی عرب میں چاند دکھا ہے تو آپ روزہ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی والا دین دے کر بھیجا ہے، اور اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ اگر ہمیں کہہ دیا جائے نا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہے تو ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ خیر ہمارا تو اتنا ایشو بھی نہیں ہے کہ ہمارا تو گھنٹوں کا ہی فرق ہے، لیکن اگر بعض ممالک کو دیکھیں کہ جہاں ایک جگہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو دوسری جگہ غروب ہو رہا ہے، ایک جگہ رات ہے تو دوسری جگہ دن ہے، تو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، اور تو اپنے اپنے حاضر علاقے کے اعتبار سے چاند کو دیکھ کر ہی تمام معاملات ہمیں کرنے چاہیے انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث جو ہے اس بات کی واضح دلیل ہے۔ تو صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں چاند دکھتا اور دوسرے میں نہیں دکھتا تھا، تو یاد رکھیے کہ جس علاقے میں ہم ہیں ہمیں اسی علاقے کے اعتبار سے معاملات کرنے ہیں۔ الحمدللہ، تو پھر ہمارا یہاں چیپٹر یہ مکمل بھی ہو گیا ہے چاند کے مسائل کا، اور اگلا چیپٹر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔